بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق۔ ان کا نسب مرہ بن کعب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ بعثت کے 4 برس بعد پیدا ہوئیں۔ اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے ام عبداللہ کنیت رکھتی تھیں۔ 6 برس کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ پہلے جبیر بن مطعم کے شہزادے سے منسوب تھیں۔ خولہ بنت حکیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما سے ام رومان والدہ عائشہ صدیقہ کے پاس گئیں اور نکاح کا پیغام سنایا۔ ام رومان نے رضامندی کا ظاہر کی۔ حضرت ابو بکر گھر آئیں تو ان سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کی بیٹی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ تم اسلام میں میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، یہ نکاح جائز ہے۔ حضرت ابو بکر نے ام رومان سے کہا کہ مطعم بن عدی اپنے پوتے کے لیے خواستگاری کر چکا ہے۔ واللہ ابو بکر نے کبھی وعدہ کے خلاف نہیں کیا، اس لیے وہ مطعم کے پاس گئے اور اس سے تذکرہ کیا کہ مطعم نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیوی نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ اگر ہم نے اس لڑکے کا نکاح تمہارے یہاں کر دیا تو شاید تم اس کو صابی بنا لوگے اور اپنے دین میں داخل کر لوگے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر وہاں سے اٹھ آئے اور خولہ کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ نکاح کے لیے تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر نے شوال میں حضرت عائشہ کا نکاح کر دیا اور ہجرت کے پہلے سال ماہ شوال میں مدینہ منورہ میں 9 سال کی عمر میں آپ کی رسم عروسی ادا کی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ انہوں نے 66 برس کی عمر میں 57 ہجری میں انتقال فرمایا اور حسب وصیت رات کے وقت جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے، جو مروان بن حکم کی طرف سے اس وقت حاکم مدینہ تھے، نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ محبت تھی۔ ان کو دوسری ازواج پر اور کئی باتوں میں فضیلت تھی، چنانچہ ان کے سوا کسی اور زوجہ کے والدین مہاجرین نہ تھے۔ ان کی برات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ حضرت جبریل ان کی صورت ایک ریشمی کپڑے میں لپٹ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اور عرض کیا کہ ان سے شادی کر لیجئے۔ ان کے سوا کسی اور زوجہ نے حضرت جبریل کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایک حضرت عائشہ صدیقہ عالمہ فصیحہ تھی۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے بڑھ کر فصیح نہیں پایا۔